نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا، اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے پختہ عہد، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے فوقکم الطور تم پر پہاڑ، طور پہاڑ، خذو پکڑو ما آتیناکم جو ہم نے تم کو دیا ہے، بقوت مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو، قالوا انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا اور پلا دی گئی فی قلوبہم العجلہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، قُلْ بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُم بِہِ ایمانکم فرما دو کہ برا ہے جو حکم کرتا ہے تم کو تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر اپنی امت کے پاس آئے، اپنی قوم کے پاس آئے، تو وہ تورات کو دیکھ کر کہنے لگے یہ تو بڑی مشکل کتاب ہے، اس کے احکامات بڑے مشکل ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ حالانکہ ان کا اپنا یہ مطالبہ تھا پہلے کہ آپ ہمارے لیے اللہ رب العزت سے کتاب لائیں اور ہم اس کو پڑھ کر اس پر عمل کریں گے، لیکن جب وہ کتاب آ گئی پھر کہنے لگے کہ ہم سے اس پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کوہ طور کو لا کر کھڑا کر دیا، طور پہاڑ کو لا کر کھڑا کر دیا کہ یا تو اس پر ایمان لاؤ اور اقرار کرو کہ ہم اس پر عمل کریں گے، نہیں تو ہم تم پر پہاڑ گرانا چاہتے ہیں، پہاڑ گرا دیں گے۔ جب انہوں نے اپنے سروں کے اوپر پہاڑ دیکھا کہ ہمارے سروں کے اوپر کھڑا ہے اور ان کو یقین ہو گیا کہ ہم مر جائیں گے، تو دیکھ کر کہنے لگے کہ نہیں، ہم اس پر عمل کریں گے۔ قالوا سمعنا، کہنے لگے کہ ہم نے سنا، لیکن دل میں کیا تھا، وعصینا، اور دل میں یہ تھا کہ ہم نے نافرمانی کی۔ اس بات کا اللہ رب العزت یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا۔ اس عہد یا وعدے سے مراد وہ عہد ہے جو انہوں نے کوہ طور کو دیکھ کر کیا، اور رفعنا اور اٹھایا ہم نے فوقکم الطور تم پر کوہ طور کو، خذو اللہ رب العزت نے فرمایا پکڑو ما آتیناکم جو ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی کہ اس سے مراد تورات ہے کہ جو ہم نے تم کو کتاب دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، بقوت مضبوطی قوت کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، یعنی کہ اس کو لو بھی، اور جو اللہ کے نبی تمہیں تعلیم دے رہے ہیں اس کو بھی سنو۔ تو قالوا کہنے لگے سمعنا ہم نے سنا، یعنی کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو سنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سنا، لیکن وعصینا ہم نے نافرمانی کی۔ یہ لفظ انہوں نے کب کہا وعصینا؟ اس کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ زبانوں سے وہ کہہ رہے تھے کہ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، لیکن دل کے اندر یہ بات تھی کہ وعصینا ہم نے نافرمانی کی، کہ ہم اس کی نافرمانی کریں گے۔ زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن دل میں یہ بات نہیں تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ وقتی طور پر پہاڑ کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، لیکن جب پہاڑ کو ہٹا دیا گیا تو پھر کہنے لگے عصینا، ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا اور پلا دی گئی فی قلوبہم العجلہ ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، کہ ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ بچھڑے کی محبت کیوں ڈالی گئی؟ کیونکہ انہوں نے بار بار اللہ کے نبی کی باتوں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا، اور بار بار جب کفر پر ہی چلتے چلے گئے تو ان کے دلوں کے اندر اس بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی، ان کو
ایسے ان کے اندر ڈالی گئی کہ جیسے پانی پیتے ہیں اور پانی انسان کی رگ رگ میں پہنچتا ہے، ایسے ان کی رگ رگ کے اندر بچھڑے کی محبت پیوست ہو چکی تھی، پختہ ہو چکی تھی۔ اب اس کی محبت کو بھلانے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اس لیے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ کل فرما دو بے سما برا ہے، یامرکم بھی ایمانکم، جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دے رہا ہے، ان کن تم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، یعنی کہ وہ اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان انہی باتوں کا تمہیں حکم دے رہا ہے تو یہ بڑا برا ایمان ہے کہ تمہارا ایمان تمہیں بچھڑے کی محبت پر لگا رہا ہے، یا تم اللہ کی نافرمانی پر لگا رہا ہے، یا کتاب آ گئی تو اس کے انکار پر تمہیں لگا رہا ہے ایمان، یہ تو بڑا برا ایمان ہے۔ تو یعنی کہ ایمان تو یہ ایسا نہیں کرتا، ایمان تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم آئے یا اللہ کے نبی جس کا حکم دیں اس پر من و ان عمل کیا جائے، اور تم عمل کرنے کے بجائے اس کے الٹا چلتے ہو، یہ اچھا ایمان ہے کہ تم اس کے مخالف میں چلتے ہو، اس کے مطابق نہیں چلتے۔ تو اس بات کا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ برا ہے جس کا تمہارا ایمان تمہیں جس بات کا حکم دے رہا ہے، ان کن تم مومنین، اگر تم ہی ایمان والے ہو، یعنی کہ تمہارے جیسے اگر ایمان والے ہوتے ہیں تو ایسے ایمان والے بڑے برے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کامل ایمان والا بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پر صحیح طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔